یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو پاکستان سرگودا FM 101 کی پوڈ کاسٹ سروس سے میں ہوں ممتاز عارف۔ ہماری پروڈیوسر ہیں محترمہ فریحہ کمل، اور آج کی مہمان شخصیت ہیں جناب محمد الیاس گل۔ آپ انچارج ہیں صوبائی محتسب آفس کے۔ آج ان سے کچھ باتیں ہوں گی، خاص طور پر اس حوالے سے کہ صوبائی محکمہ جات میں جو بے اعتدالیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، جو شکایات ہمیں سننے کو ملتی ہیں، اس کا ازالہ کیسے کیا جاتا ہے۔ جناب محمد الیاس گل صاحب، ہم آپ کو اپنی پوڈ کاسٹ سروس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مہربانی، شکریہ۔ اور سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عوام کی رہنمائی کے لیے یہ جو ادارہ ہے آپ کا، اس کے تحت ذرا یہ بیان فرمائیے کہ آپ کے دائرہ کار میں کون کون سے صوبائی محکمے آتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ صوبائی محتسب پنجاب کے دائرہ اختیار میں تمام صوبائی محکمہ جات جو ہیں وہ آتے ہیں۔ کسی بھی صوبائی محکمہ، وہ محکمہ مال ہو، محکمہ صحت ہو، محکمہ تعلیم ہے، یا اریگیشن ڈپارٹمنٹ، اور لمبی فہرست ہے ہماری، لائف سٹاک ہو، کسی بھی محکمے کے متعلق بد انتظامی یا کسی قسم کا تعصب یا نااہلی یا کسی قسم کی کوئی غیر قانونی مطالبے کا کسی بھی محکمے کی طرف سے شکایت ہو تو وہ محتسب پنجاب کے دفتر سرگودا کو رجوع کر سکتے ہیں۔ عام طور پر کن کن محکموں کے حوالے سے آپ کو شکایات موصول ہوتی ہیں؟ دیکھیے، یہ ہمارے ریکارڈ کے مطابق زیادہ تر کمپلینٹ جو ہے نا وہ محکمہ مال سے متعلقہ ہوتی ہیں، کیونکہ ہر آدمی کا، وہ چاہے امیر ہو غریب ہو، وہ تھوڑی بہت پراپرٹی کا مالک ہوتا ہے، کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی پرابلم۔ جی بالکل، محکمہ مال کی ہوتی ہیں۔ اسی طرح پھر صحت کے ایشوز ہیں، صحت کے حوالے سے لوگوں کو ہاسپیٹل میں، سرکار کے ڈسپینسریوں پہ، چھوٹے بڑے ہاسپیٹل میں جانا پڑتا ہے، تو وہاں پہ لوگوں کو جو مسئلے مسائل درپیش ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بھی آتی ہیں۔ اور اسی طرح پولیس ڈپارٹمنٹ کو لوگ جاتے ہیں اپنے معاملات لے کے، تو وہاں پہ بھی شکایات کافی آتی ہیں۔ اب تک کتنی شکایات آپ کو مل چکی ہیں؟ اگر آپ اس رواں ماہ کی بات کریں تو 200-250 کے قریب ہمیں 250 کمپلینٹ ابھی تک موصول ہوئی ہیں، اور اس کے اوپر ہم فوری طور پہ کارروائی جو ہے نا شروع کرتے ہیں۔ اچھا، ویسے اب تک کتنے لوگوں کو ریلیف ملا ہے؟ کتنے لوگوں کی شکایات کا ازالہ ہو چکا ہے؟ ذرا جیسے ہمارا یہاں پہ کلچر ہے کہ جو کمپلینٹ کرنے والا ہوتا ہے، شکایت دائر کرنے والا ہوتا ہے، وہ تو اپنے طور پہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری شکایت 100% جو ہے نا وہ درست ہے، لیکن جب اس کی انویسٹیگیشن کی جاتی ہے، جب پڑتال کی جاتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کا امپریشن جو ہے نا وہ درست نہیں ہے، مفروضہ تھا۔ تو ایسی چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے جو بالکل جائز اور جینون اصل شکایت ہوتی ہے، اس کے اوپر تو ہم پورے شدت سے جو ہے نا وہ عمل کرواتے ہیں۔ تو جو تعداد کے حساب سے وہ ہر مہینے میں مختلف ہوتی ہے، کہ کچھ ماہ میں شکایات جلدی یا زیادہ ڈسپوز آف ہو جاتی ہیں، کسی میں کچھ ذرا کم بھی آتی ہیں۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو 60 دن کا عرصہ ہے اس کے درمیان کر دیتے، 60 دن کے اندر۔ 60 دن کے اندر۔ ویسے درخواست دینے کا طریقہ کار کیا ہے؟ بالکل سادہ طریقہ ہے کہ ایک سادہ کاغذ پہ کسی بھی شخص نے جو پاکستان کا شہری ہے، پنجاب میں رہتا ہے، سرگودا میں رہتا ہے، وہ شکایت دائر کر سکتا ہے ایک سادہ کاغذ پہ۔ کوئی اس میں کورٹ فیس نہیں ہے، کوئی اس میں خرچہ نہیں ہے۔ وہ اس کے پاس دونوں آپشن ہیں، بلکہ 2 نہیں 3 کہنا چاہیے، کہ وہ بائی پوسٹ بھی اپنی درخواست بذریعہ ڈاک بھی بھیج سکتا ہے، اور ای میل بھی کر سکتا ہے، اور اسی طرح اگر وہ خود آ کے اصالتاً پیش کرے تب بھی اس کے لیے آسانی ہے۔
اچھا اور خاص بات میں جو عرض کروں آپ کی اجازت سے، وہ یہ ہے کہ ہم ایک جو ہے نا انتہائی خوشگوار ماحول دیتے ہیں ٹھیک آنے ہے، والے کو، پورے عزت و احترام کے ساتھ وصول کرنا، اس کی درخواست یعنی کو اس کو دیکھنا ذرا بھی جھجک محسوس نہ۔ نہیں ہوتی. جو عام دفاتر میں لوگ ذرا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، جھجکتے ہیں یا ایک دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، ہمارے دفتر میں ایسا کلچر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم خوش آمدید کرتے ہیں ہر آنے والے کو، اور جونیئر سے لے کے سینئر لیول تک ہر ایک کی ڈیوٹی ہے کہ اس نے اچھے انداز سے لوگوں کو پیش آنا ہے اور پیش ان آ. کی بات سنی۔ اچھا، اگر کوئی شخص کسی ادارے کے بارے میں، پولیس ہو یا انتظامیہ، اس کے بارے میں کوئی شکایت کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اپنا نام ظاہر نہیں کرتا اور آپ کو درخواست موصول ہو جاتی ہے بذریعہ ڈاک یا بذریعہ ای میل، تو ایسی درخواست کے حوالے سے آپ کیا کرتے ہیں؟ جی، جو نامعلوم نام کے ساتھ آتی ہے نا، اس کو ہم نہیں انٹرٹین کرتے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر دفتر یا ہر شخص جو ہے نا وہ صاحب عزت ہوتا ہے۔ تو جس کسی کو شکوہ شکایت ہے، اس کو سامنے آنے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے، کوئی اس کو شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، اور کوئی گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ گھبراہٹ، ہم جو ہے نا وہ آنے والے شکایت کنندہ کا تحفظ بھی ہمارا مطمئن نظر ہوتا ہے۔ مثلاً کیا تحفظ دیا جاتا ہے اسے؟ تحفظ یہ ہے کہ اس مثلاً کی عام طور پر یہی ہوتا ہے نا کہ اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے پولیس کے بارے میں یا انتظامیہ کے بارے میں یا کسی بھی ادارے کے بارے میں شکایت کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس ادارے کی طرف سے اس کو کوئی نقصان پہنچ سکتا نہیں، ہے. جی، ایسے ناجائز نقصان کو بچانے کے لیے اور اس کو دور کرنے کے لیے ہی یہ دفتر موجود ہے۔ بالکل پہلی قسط میں جب وہ پہلے دفعہ آیا ہے تو ہم نے اس کو جائز کام کو توجہ دی ہے، تو دوسری اگر دفعہ وہ آتا ہے کہ اس وجہ سے میرے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کی گئی ہے، تو وہ تو بالکل صفحہ مثل پہ سامنے ہوتی ہے۔ اس کو ٹھیک ہے، دور کرنا تو ہمارے دفتر کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ہم اس کا تحفظ کرتے ہیں قانونی انداز میں، کہ اس کے قانونی جو حقوق ہیں وہ کوئی محکمہ انتقامی انداز میں اس کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ ان زیادتیوں کو دیکھنے کے لیے یہ دفتر ہے موجب کا۔ موجود. اچھا جی، انتظامیہ جی کے افسران، جی پولیس افسران، سر۔ ظاہر ہے کہ ہمارے معاشرے میں ان کے بارے میں ایک تاثر یہ ہے کہ یہ بڑے پاورفل ہیں، جی جی بڑے طاقتور ہیں. جی جی ان کے بارے میں اگر کوئی شکایت کرتا ہے سر۔ تو ایسی صورت میں آپ کا رد عمل کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی پولیس کے ہیڈ کے خلاف کوئی درخواست دیتا ہے سر یا انتظامیہ کے، تو آپ کو کارروائی کرنے میں کوئی دقت محسوس ہوتی ہے یا کوئی جھجک محسوس ہوتی ہے؟ اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ کوئی بھی افسر یا بڑا نہیں ہوتا، وہ قانون کے ذریعے سے بڑا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ضلع کا انچارج ہو، وہ پورے ڈویژن کا انچارج ہو، تو ایک قانون ہے جس کی بنیاد پہ اس کو عزت بخشی گئی ہے اور اس کے اختیارات ہیں۔ تو یہ جو دفاتر ہیں جیسے موصف کا دفتر ہے، تو یہ چیزیں دیکھتا ہے کہ کوئی بھی بااختیار آدمی اپنے قانون کے مطابق دیے گئے اختیارات کو استعمال کر رہا ہے، درست کر رہا ہے اور شفاف انداز میں کر رہا ہے، تو اس کی عزت ہے، اس کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں ہوتی۔ ہاں، جہاں پہ قانون قاعدے سے کوئی انحراف ہوتا ہے تو اس میں ظاہر ہے موصف کا دفتر جو ہے نا وہ اپنی جو ورڈکٹ ہے اور اپنا فیصلہ جو وہ جاری کرتا ہے، تو اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کوئی بہت اعلیٰ پوزیشن پہ ہے یا وہ درمیان والے درجے پہ ہے، ایسی کوئی چیز نہیں۔ گورنمنٹ آف پنجاب کا کوئی بھی ادارہ، اس کا سب سے بڑا سربراہ تو اسے سیکرٹری ہوتا استثناء ہے، نہیں ہے. اسے استثناء نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حتیٰ کہ کسی شعبے کا جو سیکرٹری ہے یا ڈویژنل انچارج ہے یا ڈسٹرکٹ انچارج ہے، تو وہ اس قانون کے مطابق پابند ہیں کہ جو بھی جائز اور جو فائنل، جائز تو ہوتے ہی ہیں، جو فائنل فیصلہ ہو موصف کے دفتر کا، اس کے اوپر وہ منوعن جو ہے نا عمل کرے۔ سرگودا میں آپ کی تعیناتی کے دوران میں کوئی ایسا واقعہ کہ کسی بڑے پولیس افیسر کے خلاف درخواست آئی ہو یا انتظامیہ کے کسی بڑے افسر کے خلاف،
تو آپ نے کوئی کارروائی کی ہو؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ زیادہ تر جو درخواستیں آتی ہیں وہ ایک محکمے کے حیثیت سے آتی ہیں، ٹھیک ہے، کسی آفیسر کے بائی نیم نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، وہ ایک ڈپارٹمنٹ کے کو سامنے رکھ کے ہوتی ہیں کہ فرض کریں کہ میرا محکمہ مال کا میرا سب سے بڑا انچارج تو کمشنر آف دی ڈویژن ہے، جی لیکن وہ جب کہتا ہے نا ایک شکایت کنندہ کہ مجھے محکمہ مال سے یہ شکایت ہے، اس لیول کی ہے، کبھی تحصیلدار کے لیول کی ہے، کبھی وہ حلقہ پرواری کے لیول کی ہے، یا اسسٹنٹ کمشنر کے لیول کی ہے، تو ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ براہ راست جو سینئر موسٹ آفیسر ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایک تو ڈائریکٹ شکایت ہوتی نہیں، اور وہ ویسے بھی نہیں بنتی، کیونکہ ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ تو گراس روٹ لیول سے شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک لوگوں کو زیادہ تر شکایات بنیادی طور پہ گراس روٹ لیول پہ ہوتی ہیں کہ ہمارے جائز کام جو ہے نا وہ رکے ہوئے ہیں، ٹھیک تو ہے۔ ان کو دیکھا جاتا ہے۔ تو ایسا تو کوئی واقعہ نہیں ہے کہ کسی سینئر آفیسر کی آئی۔ ایک خوف، ایک ڈر کی فضا بہرحال ہمارے معاشرے میں ہے کہ لوگ بائی نیم، جیسا کہ آپ نے کہا کہ بہت کم آتی ہیں، جی جی بائی نیم کسی بڑے افسر کے حوالے سے، وہ خواہ انتظامیہ کا ہو یا پولیس کا، تو ایک ڈر یا خوف کی فضا بہرحال موجود ہے، جس کی وجہ سے لوگ صرف نیچے تک رہتے ہیں۔ آپ لوگوں کا یہ خوف دور کرنے کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی، اس میں لوگوں کا یہ جو خدشہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑا محکمہ یا کوئی بڑا افسر ان کے خلاف انتقامی کارروائی نہ کرے، تو جتنے بھی ادارے بنتے ہیں ہر معاشرے میں، جو بنیادی طور پہ ایک ان کا سپروائزری رول ہوتا ہے، نگرانی کرتے ہیں، تو وہ ہیں ہی اس لیے کہ لوگوں کا تحفظ کریں۔ جی، تو کسی کو اپنے حق کے لینے کے لیے تو ڈرنا نہیں چاہیے۔ جو انسان اپنا حق لیتے ہوئے بھی ڈرتا ہے تو وہ تو اس کا پھر اللہ ہی محافظ ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا حق لینے کے لیے اس کو بلا خوف و خطر کچھ نہ کچھ وہ اسٹیپ لینا موصف کے ہوگا۔ دفتر میں آئے، تو یہ دفتر انشاءاللہ العزیز قانون قاعدے کے اندر رہتے ہوئے ان کے حقوق دلواتا ہے، ان کا جائز کام جو ہے نا وہ مشکل حل کرواتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب۔ ناظرین محترم، آج ریڈیو پاکستان سرگودا FM 101 کی پوڈ کاسٹ سروس میں ہمارے ساتھ موجود تھے جناب محمد الیاس گل، جو کہ صوبائی محتسب پنجاب سرگودا کے انچارج ہیں۔ ان سے باتیں ہوئیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ممتاز عارف اور پروڈیوسر فریحہ کمل کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔